اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بھترال، یہ ہم نے پیریڈ جب تقسیم کیے تو یہ ایک دن اسی لیے رکھی کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے نا، کچھ ادھر سے سمجھ آ جائے گا، کچھ ادھر سے سمجھ آ جائے گا، تو اگر ڈفرنٹ کتاب ہم رکھ دیتے تو آپ کنفیوز ہی ہو جاتے، ادھر کا بھول ہی جاتا، دوسری کتاب کا شروع ہو جاتا، اس لیے کٹھی رکھی ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، یہ بھی بہت مشہور ہوا ہے اس کا جو ہے کیا نام ہے اس کا یہ جملہ، تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اس پہ تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ عشق ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ زبان ہے جو ہمیں درست لفظ بولنا سکھا رہی ہے، ہماری عزت چھپا رہی، یہ وہ مضمون ہے۔ ہم غلط لفظ بول کے لوگوں کے، خاص کر کے اہل علم کے نزدیک جو ہمارا وقار گرتا تھا، خراب ہوتا تھا، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارا وقار بڑھا رہی ہے، اور پھر اسی کے ذریعے ایک تو لوگوں میں وقار بڑھ رہا ہے، دوسرا ہم قرآن کے لفظ بھی درست پڑھیں گے۔ بہت سارے لفظ، ہمارے حضرت صاحب قبلہ حافظ قرآن نہیں تھے، آخری عمر میں انہوں نے شروع کر دیا تھا اور پھر اسی میں وصال ہو گیا، لیکن وہ جب غلطی نکالتے تھے نا حافظ کی تو پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو تد پڑھا یہ قانون نے مطابق جو ہو ہی نہیں سکنا، جو لفظ آپ نے جس طرح پڑھا ہے یہ قانون بتا رہا ہے کہ یہ غلط تم نے پڑھا ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں نا، قانون نہیں یہ لفظ غلط ہے۔ تو اس کا یہ اتنا پیارا مضمون ہے صرف، اس کو آپ نے اس کے ساتھ عشق کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جس کے ساتھ عشق ہو نا اس سے کبھی بھی بندہ بور نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ عشق ایسی چیز ہے، یہ دن بدن بڑھتا ہے۔ اگر کوئی عاشق کا عشق کم ہو رہا ہے تو سمجھو یہ فضول چلے ان پہ تھکنا، یاد کیا، سمجھ گیا؟ یہ عشق ایسی چیز ہے، یہ بڑھتی ہے دن بدن۔ عاشق جو ہے نا وہ اپنے معشوق کے ہی خیالات میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ اپنا معشوق بنا لو، اس کے عاشق بن جاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان کا بیان، میزان کس کو کہتے ہیں؟ وزن کرنے کو۔ کہتا ہے بھئی یہ میزان جو ہے یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے جان لے تو کہ عربی کلمات کے لیے میزان ضروری ہے۔ عربی کلمے جتنے بھی ہیں، عربی لفظ جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان کے لیے میزان نہیں نہ بناتے تو وہ غلط ہو جائیں گے۔ ان کے لیے میزان بہت ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے حرف اصلی کو حرف زائدہ سے الگ کیا جائے۔ جیسے کہ آپ یہ پڑھ چکے ہو نا سارا، حرف اصلی وہ حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں ہے، تو فا عین لام کیا ہے؟ میزان، ترکڑی، ترازو۔ اچھا، تو الگ کیا جائے، تو اس کے لیے صرفیوں نے فا، عین اور لام کو وضع کیا۔ وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجم، بنایا۔ کیا؟ ہاں، وضع و وضع بروزن فعل و فعلا، جس کی 2 وجہ ہیں۔ آج آپ کو یہ بتانے لگا ہے صرف بھترال والا کہ یہ فعلا ہی کیوں میزان بنا اور کوئی لفظ کیوں نہیں بنا۔ اس پہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے تاکہ آپ کے پاس اس کا جواب بھی آ جائے اور آپ محظوظ بھی ہو سکیں۔ پہلی نمبر 1 کہتا ہے کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے اعمل افعال ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اعمل، ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اعمل افعال کا مطلب اس میں لکھا ہوگا آگے کچھ ان بریکٹ آگے لکھا ہوگا کیونکہ ہر کام خواہ لکھنا ہو، یہ اس کو خواہ نہیں پڑھتے، خواہ لکھنا ہو یا پڑھنا ہو، کھانا ہو یا پینا ہو وغیرہ، فعل ہی ہوتا ہے۔ یہ سارے کام ہیں نا بھائی، آج آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ ایک کام اتنا اہم کرتے ہیں، کھانے والا۔ اچھا جی، تو جیسے فعلا فعلت دربا، فعلت
دربا اور فعلن نصرا. ایک مارنا بھی ایک فعل ہے اور مدد کرنا بھی ایک فعل ہے. نصر کا مطلب ہو گیا مدد اور ضرب کا مطلب مارنا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ چونکہ ہر جو بھی کام ہوگا نا اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے, وہ فعل ہے چونکہ, اس لیے فا عین لام کو چنا گیا. نمبر 2 کہتا ہے مخارج حروف 3 قسم پر ہیں. مخارج حروف سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے حروف نکلتے ہیں, ادا ہوتے ہیں. ایک ہے شفت. کل ہم نے اس پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا علم تجوید کے کہ اصول مخارج 5 ہیں. ادھر کتنے تھے؟ 5. کون کون سے؟ ذرا تھوڑا دہراؤ. تو سان خدا غرق کرے علم نے سمندرچ. حلق, لسان, شفتین, جوف دہن اور خیشوم. ان میں سے 3 یہ ابھی ذکر کرے گا ادھر کیونکہ اس نے 3 گنے ہیں. مخارج حروف 3 قسم پر ہیں. پہلا ہے شفت. ایک ہونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شفت. اونچا بولو ذرا. اور 2 ہونٹ کو کیا کہیں گے؟ شفت. شفتین, فا کے اوپر زبر دی. شفتین 2 ہونٹ, دونوں ہونٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا جی, یہ کہتا ہے مخارج حروف 3 قسم پہ ہیں. یا تو حرف ہونٹوں سے نکلتا ہے. نمبر 2 کہتا ہے حلق یعنی گلا, یا پھر حروف گلے سے نکلتے ہیں. تیسرا کہتا ہے وسط یعنی منہ کا اندرونی حصہ, جس کا ادھر ہم نے نام پڑھا تھا جوف دہن. کیا اس کا معنی کیا بتایا تھا؟ منہ کی گولائی, منہ کی. شاباش. آگے چلو جی. وسط یعنی منہ کا اندرونی حصہ. پھر ہر مخرج سے ایک ایک حرف لیا گیا. اب یہ فا عین لام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے کیوں چنا. صرفیوں نے فا عین لام ہی میزان کیوں بنایا, یہ وہ بتا رہا ہے بات. کہاں سے لیا ایک ایک؟ فا حرف شفوی سے. حروف شفوی کتنے ہیں؟ فا, با, میم, یہ سارے حروف شفوی ہیں. ان میں سے انہوں نے ایک لے لیا, وہ کون سا؟ فا. پھر آگے کہتا ہے حلقی میں سے. حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو اس میں سے انہوں نے لے لیا عین. فا حروف شفوی میں سے یعنی شفتین سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفوی. بولو ذرا. شفوی, شفتین, شفوی, اس طرح کر کے. اچھا جی. تیسرا کہتا ہے ہم نے اور لام لے لیا. کون سے حروف؟ حروف وسط سے. جو حروف وزن کرتے وقت فا, عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ابھی؟ اور وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا, عین, لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوں, جیسے اکرما, نہیں نہ ہو, سوری, اکرما بروزن افعلا. اکرما بروزن فا, عین, لام کے مقابلے میں کرما ہے اور حمزہ زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں, نہ جی کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں نہ ہوں, اتنا نہ ہو لکھنا ہے اس نا. اور وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا, عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں, جیسے اکرما. ہاں ہوں, بالکل. میں ادھر نہ ہوں اس لیے کہہ گیا تھا کہ اکرما لکھا ہوا تھا. یہاں یہ کہتا ہے فا, عین, لام کلمے کے مقابلے میں جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اصلی. کیا؟ تو اس نے مثال دی جیسے اکرما بروزن افعلا میں حمزہ کیا ہے؟ زائد. حمزہ کیا ہے؟ کیوں زائد ہے؟ کیونکہ فا, عین, لام کے مقابلے میں نہیں ہے, وہ حمزے کے مقابلے میں. اکرما بروزن افعلا. آگے کہتا ہے تدحرج بروزن تفعل میں فا حروف زائدہ ہیں. اگر 3 حروف اصلیہ سے کچھ زیادہ حروف ہوں لیکن اصلی ہوں تو انہیں لام ثانیہ اور لام ثالثہ سے تعبیر کرتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ثلاثی میں 1 لام, رباعی میں فا, عین اور 2 لام, خماسی میں فا, عین اور 3 لام. اب آگے اس نے مثالیں بھی دے دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جیسے
जाफरुन बर वजन फ़ाअलुन या जाफरा बर वजन फ़ाअला और जहमरिशुन बर वजन फ़ाअलुन, 3 लाम आ गए इसमें। तशरी यहाँ मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मीज़ान की अहमियत को उजागर किया है और वजन के लिए फ़ाइल लाम को मुकर्रर क्यों किया गया है, इसकी 2 वजहें बयान की हैं। हालांकि मैं एक वजह पहले बयान कर चुका हूं कहीं, वो बाद में एक दफा फिर भी करूंगा कि फ़ाइल लाम क्यों रखा गया। एक तो इन्होंने 2 बता दी है ना, इसके अलावा एक है ताकि हमें वजन निकालने में आसानी हो। अगर फ़ाइल लाम ना होता तो हमें सारे लफ्ज याद करने पड़ते। जैसे दरबा है ना, तो हम कहते पहले दुआद कलमा है, फिर रा कलमा है, फिर बा कलमा है, करने पड़ते ना इस तरह। नसरा है तो नून कलमा है, स्वाद कलमा है, रा कलमा है। अब हम क्या कहते हैं, नसरा लिखा हुआ है तो नून को हम फा कलमा कह देते हैं, स्वाद को हम, समझ गए जी आप बात, समझ आई मतलब सर? यानी नसरा है ना, नसरा दरबा है, अलग अलग लफ्ज हैं, हसब भी अलग लफ्ज है। तो हम अगर फ़ाअला न बनाते तो हमको सारे ये लफ्ज याद करने पड़ते हैं। हम हर जगह कहते जी इधर हा कलमा, सीन कलमा, बा कलमा, नून कलमा, स्वाद कलमा, रा कलमा, द्वाद कलमा। अब जो भी लफ्ज लिखा हो ना वो फ़ाइल लाम के मुकाबले में आता है, तो हम हा अगर आई हुई है तो हम कहते हैं ये फा कलमा है, इस तरह। अच्छा, ये फिर इंशाल्लाह किसी दिन खड़े होइए तो बोर्ड पे लिख भी देंगे और ज्यादा समझ आ जाएगा। हुरूफ असलिया और हुरूफ ज़ायदा की तारीफात और अमसला बयान की हैं और आखिर में वजन के बाब में एक कायदा बयान किया है कि अगर तीनों हुरूफ असलिया से कुछ जायद हुरूफ हों लेकिन असली हों तो उन्हें लाम सानिया और लाम सालसा से ताबीर करते हैं। वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। कितनी मुस्कुराहट आई है जैसे वफ़व्विद उमूरना मैंने पढ़ी है कि ओ क्लास मुक़ी। ठहर जी 1 मिनट, एक शेर इस क्लास के एंड में हुजूर की तारीफ में। अब्दुल्ला दा चन, पंजाबी में अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया रंग लैंदा गया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।